سر کیا حال ہے اس وقت پی ٹی آئی کا اور آپ کی سیاست کا؟ ہم نے 19 نشستیں جیتی 8 فروری کے الیکشن میں فارم 45 جو فارم 47 کی نظر ہو گئی۔ 18 کے الیکشنز میں لوگوں نے یہ کہا کہ ان کی سیٹیں چھین کے آپ کی جھولی میں ڈال دی گئیں۔ 2018 میں کوئی ایک گیا اپنے فارم 45 لے کر کے وہ بتائے کہ میرا یہ ریزلٹ ہے اور مجھے دیا گیا یہ ریزلٹ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ کی بیساکھی بن جائے۔ یہ ووٹ عوام کا چھینا گیا، پہلی دفعہ چھینا گیا۔ اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے وہ سارے آپ کے مطابق شفاف ہوئے اس ملک میں؟ پہلے اتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی نہیں ہوئی یا آپ کے ساتھ نہیں ہوئی بقول آپ کے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سر آپ نے ابھی کہا کہ ہم اس کو قانونی طور پہ فائٹ کر رہے ہیں، ان کی آؤٹ کمز کیا ہیں؟ ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، انصاف نہیں ملتا۔ یہی عدالتیں کبھی آپ کو بہت پسند ہوا کرتی تھی۔ یہ جو آپ 10 سال سودانے ستم کی ظلم کی 18 سے لے کے آپ کے دور حکومت کے اختتام تک، ایسا ہی کچھ میڈیا کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ آپ ہمت کریں، اس کا نام لیں جس نے کیا۔ سر سامنے تو آپ تھے نا، حکومت تحریک انصاف کی تھی، وزیر اعظم آپ کا تھا۔ ایک دور اس شہر میں ایسا بھی گزرا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کی صورتحال مختلف تھی کہ وہاں بلڈ شیڈنگ تھی۔ تحریک انصاف نے کبھی اسلحہ نہیں اٹھائے، لسانیت پہ تقسیم نہیں کی۔ تحریک انصاف نے وہ کام کیا ہے جو تاریخ میں کبھی نہیں کیا۔ کیا 9 مئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پوڈ کاسٹ ایٹ 5 کے ساتھ آپ کا ہوسٹ طلحہ انور حاضر خدمت ہے۔ آج کے ہمارے مہمان شہر کراچی کے وہ نوجوان ہیں جو کہ فلاحی سرگرمیوں کے حوالے سے تو مشہور ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ کراچی کی سیاست میں بھی ایک اپنا خاص مقام رکھتے ہیں۔ کراچی کے اس نوجوان نے للکارا وقت کے ان شہنشاہوں کو کہ جن کے نام سے دنیا کانپا کرتی تھی، ان لوگوں کے دروازوں پہ جا کے ان کے نام لکھ کے آیا کہ جن کے دروازوں پہ شاہ حاکم ہاتھ باندھ کے کھڑے رہا کرتے تھے، اور جب سیاست میں آیا تو قومی اسمبلی کے ایوانوں میں اس کی آواز گونجی، اور اس گونج کی آواز کی وجہ سے آج کراچی اس کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، اور لوگ اسے کہتے ہیں عالمگیر خان۔ السلام علیکم سر۔ سر وعلیکم۔ سر ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ ایٹ 5۔ سر جزاک اللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر کیا حال ہے اس وقت پی ٹی آئی کا اور آپ کی سیاست کا کراچی میں؟ سر پی ٹی آئی کا جو اس وقت اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی پوچھیں تو ریجیم چینج کے بعد سے اب تک جو عوام میں اپنائیت، جو عوام میں ہمدردی، جو پیار ہے تحریک انصاف یا عمران خان کے لیے، یہ 2018 میں بھی نہیں تھا جب ہم ایم این اے الیکٹ ہوئے تھے یہاں سے۔ اور اس وقت ہم نے 19 نشستیں جیتی 8 فروری کے الیکشن میں فارم 45 میں، جو فارم 47 کی نظر ہو گئی، چھین لیا ہمارا مینڈیٹ بندوق کے زور پر۔ تو لیکن کراچی ون سائیڈڈ ہے، اس وقت کراچی عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ ضرور ہے کہ آپ نے ان کا آئینی حق چھینا، جو الیکشنز میں 5 سال کے بعد آپ کو ایک ووٹ کا حق ملتا، وہ چھینا تو تھوڑی مایوسی ضرور ہے، لیکن کراچی ون سائیڈ ہے۔ صرف کراچی ہی نہیں، حیدرآباد میں 2 قومی اسمبلی کی نشستیں تحریک انصاف نے جیتی فارم 45 کے ریزلٹس، اور یہ سب ہم نے چیلنج کیے ہوئے، عدالتوں میں موجود ہیں کیسز، ایسے نہیں کہ میں کوئی زبانی جمع خرچ کہہ رہا ہوں۔ تو تحریک انصاف اپنی مقبولیت کی پیک پر ہے اس وقت۔ عمران خان پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، اور ہم بس ان کی رہائی کے منتظر ہیں، اور اس کے لیے پوری قانونی اور سیاسی جدوجہد لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ دن دور نہیں کہ اس ہمارے ساتھ ہوں گے۔ عالمگیر صاحب، آپ نے کہا کہ 19 سیٹیں آپ نے جیتی، مگر اعداد و شمار تو کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ یہ 19 سیٹیں آج کسی اور کے پاس ہیں، اور یہ 19 سیٹیں بقول آپ کے کبھی آپ کا حق ہوا کرتی تھی، اور 18 کے الیکشنز میں لوگوں نے یہ کہا کہ ان کی سیٹیں چھین کے آپ کی جھولی میں ڈال دی گئیں۔ تو آج آپ اس مشکل سے گزر رہے ہیں، اور اس وقت جس وقت آپ کے سر پہ ہما بیٹھا تھا، کیا فرق نظر آتا ہے؟ فرق، سب سے بڑا فرق یہ ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ سبسٹینشیل ہے، ایسے نہیں ہے کہ میں ہوائی کوئی بات کر رہا ہوں۔ 2018 میں جس نشست سے عمران خان الیکشن لڑے، میں بائی الیکشن میں، ضمنی الیکشن میں اسی نشست سے میں نے الیکشن لڑا۔ عمران خان جیتے، جو بھی ہارے تھے، کسی ایک نے ٹرائیبیونل میں چیلنج کیا، کسی ایک
کوئی ایک گیا اپنے فارم 45 لے کر کے وہ بتائے کہ میرا یہ ریزلٹ ہے اور مجھے دیا گیا یہ ریزلٹ ہے. سر کہا جا رہا ہے کہ ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ کی بیساکھی بن جائے, آپ کی سپورٹ بن جائے. میں کمپلیٹ کر لوں. پلیز. آج بھی میرے پاس 2018 کے فارم 45 موجود ہیں, عمران خان کے الیکشن کے 2018 کے. پھر میں اگلا 3 مہینے بعد میں الیکشن لڑتا ہوں, ضمنی الیکشن میں جیتتا ہوں. وہ فارم 45 بھی میرے پاس موجود ہیں. اس وقت کسی نے چیلنج کر دے تو آج بھی میں بیٹھا ہوں, حاضر تیار بیٹھا ہوں. یہ کراچی کی وہ نشست ہے جہاں سے عمران خان جیتتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ اتنے ٹائم میں یعنی ہماری 3.5 سال حکومت رہی, کوئی ایک ٹرائیبیونل میں کیس چیلنج ہوا ادھر, کوئی میڈیا میں گیا. ہم تو آج عالمی میڈیا پر جا رہے ہیں, ہم اپنے فارم 45 لے کے سڑکوں پر پھیر رہے ہیں, جگہ جگہ عدالتوں میں کیس لڑ رہے ہیں. یہ فرق ہے کہ آج 180 نشستوں کی جماعت کو, ہماری اکثریت کو اقلیت میں یعنی 90 سیٹیں دے کے, اور وہ تو چھوڑ دیں, یہ تو الگ چیز ہے, مخصوص نشستیں جس پہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہوا ہے, فیصلہ ہوا ہے, وہ نہیں دے رہے. سینٹ کے الیکشنز ابھی تک ہوئے نہیں ہیں, انکمپلیٹ. آپ نے ہاؤس پر آپ نے صدر بھی منتخب کر دیا, آپ نے جو ہے وہ وہاں کے اسپیکرز وغیرہ یہ سب منتخب کر دیے. یہ آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں, یہ تو پورے سسٹم کا مذاق اڑایا گیا ہے. یہ کیا کسی باشعور شخص کو نہیں سمجھ آ رہی یہ باتیں؟ تو یہ بہت بڑا فرق ہے. یہ اس چیز کو ایک پردہ دے دینا, چادر دے دینا کہ 18 میں ایسے ہوا تھا تو ہم دوبارہ ایسے کریں گے, یہ کوئی سینسفل بات, یہ کوئی سینس رکھتی ہے بات؟ اور 18 کے میں آپ کو مواد دے رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا میرے پاس آج چیلنج کر دے 2018 کی NA 243 کی سیٹ کو, اگر کسی کے پاس کوئی مواد ہے. تو ہم اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ سبسٹنس کی بنیاد پہ. سر آپ نے ابھی کہا کہ ہم اس کو قانونی طور پہ فائٹ کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں. اس قانونی جنگ کے نتیجے میں ہونے والے اثرات سے تو ذرا ہمیں مطلع کریں کہ ان کی آؤٹ کمز کیا ہیں. دیکھیے, پرابلم یہ ہے اس وقت ملک میں, ہم عدالتوں میں جاتے, انصاف نہیں ملتا. ٹرائیبیونل کا یہ قانون ہے کہ 150 دن کے اندر اندر, میں شاید تھوڑا 120 ہے یا 150 دن ہے. سر معذرت کے ساتھ, جن عدالتوں کو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ انصاف نہیں دے رہی, یہی عدالتیں کبھی آپ کو بہت پسند ہوا کرتی تھی, آج آپ کے لیے ناپسندیدہ ہو گئی ہیں. سر میری بات سن لینا, میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, ٹرائیبیونل کا قانون ہے 120 سے 150 دن کے اندر انہوں نے فیصلہ دینا ہے. آج 1 سال ہو گیا ہے, فیصلہ نہیں آ رہا. چھوڑ دیں کہ تحریک انصاف کے حق میں آتا ہے یا کسی اور کے حق میں آتا ہے, فیصلہ ہی نہیں آ رہا. سر اسی ملک میں ایسے بھی کیسز ہیں جن کو 70 سال ہو گئے, جن کے لوگ دنیا سے گزر چکے ہوئے ہیں, وہ فیصلے نہیں آئے, آپ اپنے فیصلے کو رو رہے ہیں. نمبر 1, یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے, سمجھے اس بات کو. یہ ووٹ عوام کا چھینا گیا, پہلی دفعہ چھینا گیا. نمبر 1 پہلی دفعہ 180 نشستیں چھینی گئی. اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے وہ سارے آپ کے مطابق شفاف ہوئے. اس ملک میں پہلے اتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی نہیں ہوئی. اس سے پہلے یا آپ کے ساتھ نہیں ہوئی بقول آپ کے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میری بات سمجھ لینا اس وقت, اس سے پہلے اتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. یہ ہم نے جو ضیاء کے الیکشن کا سنا تھا, دیکھیں دھاندلی ہمیشہ جو ماضی میں ہوئی ہے, چند ہزار ووٹوں پہ, چند 100 ووٹوں پہ ڈبے بھر دیے گئے, ڈبے چھین لیے گئے, ووٹر بکیں غائب کر دی گئی, یہ دھاندلی ہوتی تھی. یہ بے شرمی تو پہلی بار ہوئی کہ RO آفس میں اگلے دن ایک کاغذ پہ, یعنی جب کمپائلیشن چل رہی ہے, پریزائڈنگ افسر اپنے فارم 45 لے کر جا رہے ہیں, وہ سارے فارم 45 ڈسٹبن میں ڈال دیے, ایک فارم 47 پہ اپنی مرضی کے ہندسے اور فگرز لکھ دی, اور یہ ریزلٹ آ گیا. اور بندوق کی زور پہ ہوا, میڈیا کا ایکسس بند کیا گیا RO آفیسز پہ, پولیس, میڈیا نے رپورٹ کیا ہوا, پولیس کو نصب کیا گیا, کنٹینرز لگائے گئے, کینڈیڈیٹس وہاں جا نہیں سکتے. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اتنے بڑے پیمانے پہ. یہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, یہ ایسا نہیں, ایسی دھاندلی کبھی نہیں ہوئی تاریخ میں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کے علاوہ اس وقت جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی, وہ اس پہ ہمیں کوئی انصاف, کوئی آواز نہیں نظر آتی. میڈیا پر کمپلیٹ سینسرڈ ہے, میڈیا پر کوئی بات نہیں کی جاتی. جو تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم زیادتی کی جاتی, یہی عدالت سے ہمارا سمبل چھینا جاتا, ہم بغیر سمبل کے آزاد الیکشن, اور الٹے سیدھے نشانات دیے جاتے. مجھے بتائیں, الیکشن کے دن کیا نیٹ ورک بند کرنا, یہ کوئی یہ جس نے بھی کیا
یہ کوئی آئین کو یا قانون کو انہوں نے فیور کیا، جمہوریت کو فیور کیا؟ کسی دنیا کے معاشرے میں کہ الیکشن کا دن ہے جہاں پورا ملک نکل رہا ووٹ دینے، اس دن نیٹ ورک بند کر دو؟ تحریک انصاف کا ہم کینڈیڈیٹ تھے، ہم نہ کیمپین کر سکے، نہ جھنڈا لگا سکے، نہ تشہیر کر سکے، ہمارا سمبل چھینا گیا، نیٹ ورک بند کیا، اس کے باوجود ہم جیتتے ہیں اور بالآخر فارم 47 سے مینڈیٹ چھین لیا۔ یہ کبھی تاریخ میں سنا آپ نے؟ میں یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھتے کہ 26ویں آئینی ترمیم آتی، جس بھونڈے طریقے سے سٹنگ ایمنس کو اغوا کیا جاتا، تشدد کیا جاتا، ان کی فیملیز پر جو ہے وہ تشدد کیا جاتا، پھر وہاں لوگوں کو اغوا، پنجاب میں لوگوں کی چار دیواری کا تقدس خراب کیا جاتا۔ یہ تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا یہ سب، اور یہ پہلی بار ہوا ہے، اور اس ظلم پہ اگر کوئی خاموش ہے تو اگلی باری اسی کی ہوگی۔ سر یہ جو آپ داستان سنا رہے ہیں ستم کی، ظلم کی، 18 سے لے کے آپ کے دور حکومت کے اختتام تک ایسا ہی کچھ میڈیا کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ میڈیا پہ بھی بقول شخص سے سینسر رہا، پابندیاں رہیں، لوگوں کو نوکریاں چھوڑ کے جانے رہا، یہاں تک کہ کچھ جیت اور کہہ لیجیے کہ ٹاپ سطح کے اینکر ملک بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ تو سر آپ نے بھی تو کچھ ایسا ہی کیا تھا نا؟ کس نے کیا تھا؟ آپ کے دور حکومت میں بے شمار ایسے لوگ تھے کہ جو کہ آج تک متاثر ہیں، آج تک ان کی داستانیں رقم ہے۔ آپ ہمت کریں، اس کا نام لیں جس نے کیا۔ سر سامنے تو آپ تھے نا، حکومت تحریک انصاف کی تھی، وزیر اعظم آپ کا تھا۔ میں ایک بات کر دوں نا، میں اس حد تک میں ضرور کہتا ہوں کہ جس نے کیا تھا ہمیں اس ٹائم اس کے خلاف بولنا چاہیے تھا، اس کو روکنا چاہیے تھا، اور وہ ظلم تھا اس وقت بھی جو ہو رہا تھا ظلم تھا، آج بھی جو ہو رہا ہے ظلم ہے۔ لیکن آپ بھی ذرا ہمت کریں نا، نام تو لیں اس کا، کون کر رہا تھا، کس نے کروایا؟ یہ چھوڑ دیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، یہ نہ کریں کہ جو میٹھا ہے میں وہ کھاؤں، جو کڑوا ہے وہ نہ کھاؤں، پھر سب کا احتساب ہو نا۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں، یہاں یہ میں پوائنٹ رکھ کے جا رہا ہوں کہ اس دور میں بھی اگر کیا کسی نے، وہ غلط تھا، اور اگر ہم خاموش تھے تو میں غلط تھا، اور میں اس غلطی کے لیے معافی چاہتا ہوں، غلطی تھی ہماری۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ ملبہ سیاسی گورنمنٹ پر ڈالیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سر آپ نے اپنی سیاسی جدوجہد سے قبل فلاحی خدمات کا بھی ایک وسیع دائرہ کار پھیلا رکھا۔ فکسڈ کے تحت آپ نے اس وقت کی جو سندھ حکومت تھی، ایک بڑا اعلان محاذ آپ نے ان کے خلاف کھول کے رکھا۔ یہ ہمت آپ کے اندر کہاں سے آئی کہ آپ سی ایم ہاؤس پہ جا کے کچرا پھینکنے لگے، آپ ان کے پوسٹر، ان کی چوکنگ کرنے لگے گٹر کے ڈھکنوں پہ؟ کیا آپ کے پیچھے بھی کسی کی کار فرما تھی قوت؟ دیکھیں، ایک چیز سمجھیں کہ اس شہر کا المیہ یہ ہے کہ جہاں آج بھی کوئی مسائل تو حل نہیں ہوئے، یہ شاید بلدیاتی مسائل میں ہی پھنسا ہوا ہے۔ کہاں لاہور ہے، جو لاہور کے لوگ کراچی کی مثالیں دیا کرتے تھے، اسلام آباد کے لوگ کراچی کی مثالیں دیا کرتے تھے، آج وہ شہر اسی ملک کے اندر، وہ شہر کا انفراسٹرکچر دیکھے کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں رہ گئے، اور کون ہے ذمہ دار؟ سر معذرت کے ساتھ، آپ کے وزیر اعظم نے کہا تھا کراچی کے لیے اربوں کا پیکج دیں گے، 3.5 سال رہے، جن کو کہا تھا دینے کو وہ ہمارے اسی پوڈ کاسٹ میں آ کے آپ کا رونا روکے چلے گئے، اور آج بھی کراچی ویسا ہی ہے۔ بلکہ بقول آپ کے جو اس وقت کے آپ کے حکمران اتحادی ہوا کرتے تھے، یعنی کہ جو آپ کی جماعت کے ساتھ لائزن میں تھے، میں ایم کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا وہ ہمارے لیے بھی دھوکہ ہی تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس شہر کے لیے بہت کچھ دیکھا، اور آپ آج آنسو، تو اس میں تضاد نہیں ہے کیا؟ وہ سوال پہلے میں مکمل کر لوں یا اس پہ آ جاؤں؟ آپ یار دونوں کے لیے مجھے کوئی مسئلہ، پہلے آپ بات مکمل۔ میں اس پہ آ جاتا ہوں۔ تحریک انصاف نے 1100 ارب روپے کا اعلان کیا تھا۔ 1100 ارب روپے میں سے 750 ارب روپے وہ مختص کیے گئے تھے ان پروجیکٹس کے لیے جس کا عمران خان نے اعلان کیا تھا۔ وہ پروجیکٹس کیا تھے؟ K4 کا منصوبہ، ہمارے دور میں اس پہ کام شروع ہوا، FW اس پہ کام کری تھی۔ دوسرا سرکولر ریلوے، ہمارے دور میں اس پہ کام شروع ہوا، FW اس پہ کام کر رہی تھی، ابھی بھی کھدا ہوا ہے جو، اور وہ کیا سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ تھا۔ تیسرا، شہر میں 3 بڑے نالے بنائے گئے، گجر نالہ، اورنگی ٹاؤن نالہ، محمود آباد نالہ، وہ بن چکے تھے، اگین وہ بھی FW ہی نے کام اس پہ کمپلیٹ کیا۔ یہ وہ فنڈز تھے جو مختص کیے گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ چوتھا، گرین لائن کا منصوبہ جو ہم سے پچھلی حکومت نے اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا، ہم نے اس کو آپریشنلائز کیا، اس کے لیے بسز لائے۔
یہ وہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹس تھے جس کے لیے وزیر اعظم نے فنڈز مختص کیے تھے. کچھ پہ کام ہو گیا, کچھ پروسیس میں تھا, گورنمنٹ جانے کے بعد وہ رک گئے. اس کے علاوہ بقیہ جتنے پیسے تھے وہ صوبائی حکومت کے زیر اثر جو پروجیکٹس تھے ان کو دیے جانے تھے. ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کیا. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری چیز یہ, مجھے بتائیں کون سا ملک کا شہر ہے جہاں وزیر اعظم جو ہے وہ بسیں چلائے؟ لاہور میں اگر میٹرو بس بنی تو وزیر اعظم نے بنائی یا وزیر اعلیٰ نے بنائی؟ پشاور میں اگر میٹرو بس کا یہ سارا نظام آیا تو صوبائی حکومت نے بنایا یا وفاقی نے بنایا؟ کوئی وزیر اعظم کسی شہر میں نالے بنا رہا ہوتا ہے, کوئی وزیر اعظم کسی شہر میں کچرا اٹھوائے گا. اس شہر کا یہ المیہ ہے, یہ فیلئر ہے ان لوگوں کا جو صوبائی حکومت میں بیٹھے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں محکمے ان کے پاس ہیں. نالا کس نے صاف کرنا ہے؟ وزیر اعظم نے کرنا ہے یا کے ایم سی نے کرنا ہے؟ یہ کچرا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سندھ نے اٹھانا ہے یا وزیر اعظم نے اٹھانا ہے؟ بجائے ان سے جن کا یہ کام ہے کہ وہ پانی اور سیوریج, کراچی واٹر سیوریج بورڈ نے دیکھنا ہے, ان سے سوال نہیں کرنا کسی نے. کوئی باہر سے اگر مدد کر رہا ہے اور جس نے کی مدد آن دا ریکارڈ ہے, یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا, تو اس سے سوال کیا جا رہا ہے. دوسری چیز یہ, لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کوپریشن کیوں نہیں کی اس وقت کی پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ سے. ان کے سربراہ کو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا تھا, آصف علی زرداری کو. کیا کوپریشن ہوتی؟ وہ تو ایک آپس میں کیچا دانی تھی. وہ تو ان کے لیڈر کو اس وقت جیل میں تھا, تو کوپریشن ہو نہیں سکتی تھی. اور اسی لیے بہت سے کام میں فرکشن تھی, رکاوٹیں تھی سندھ حکومت کی جانب سے, اور وہ ہمیں نہیں کرنے دیتے تھے. یہ ہو گئی ایک بات. رہی بات فکسڈ کی, دیکھیں فکسڈ 2016 میں ہم نے شروع کی تھی اور آج دن تک جاری ہے. کراچی میں بے شمار مسائل ہیں جس میں ایک عام آدمی ایڈجسٹ ہوتا چلا جاتا ہے. ان مسائل کی آگاہی, ان مسائل پر آواز بلند کرنا اور ذمہ داران کو اس پہ ذمہ دار ٹھہرانا کہ یہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے. یعنی کچرا شہر میں 12,000 ٹن کچرا ایک دن میں پروڈیوس ہوتا ہے. اس کو ٹھکانے لگانے کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. نہ کوئی لینڈ فل سائٹ تھی آپ کے پاس, نہ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز تھے, نہ اٹھانے کا کوئی عملہ تھا کہ کوئی کلیکشن ہو اس کی. اسی انداز میں مین ہول کورز آج دن تک نہیں لگ رہے شہر میں. اسی انداز میں اسٹریٹ کرائم, مجھے بتائیں نا, آپ بچپن سے سن رہے اسٹریٹ کرائم, کوئی حل مجھے دکھا دے کہ انہوں نے کوئی حل دیا ہو اسٹریٹ کرائم کا. کوئی آپ کی جگہ مانیٹرنگ یا کیمرے نصب ہو گئے. یہ وہ مسائل ہیں جس پہ ہم کراچی والے اس کو روز کا معمول سمجھ کے ایڈجسٹ ہو رہے ہیں, اور کوئی اس پہ عمل ہوتا ہوا نہیں نظر آتا. تو فکسڈ کی بنیاد ہی اسی لیے رکھی کہ ایک عام آدمی کے مسائل کو ہم اجاگر کریں, اس کو مین سٹریم میں لے کر جائیں. نہ میرے پاس لوگ تھے, نہ میرے پاس پیسے تھے, نہ میرے پاس کوئی کانٹیکٹس تھے کہ میں بڑے بڑے جلسے جلوس کر کے اپنی آواز منواؤں. اسی لیے ایک منفرد انداز میں ہم نے دیکھا رشیا میں ایک ویب سائٹ نے وہاں کے میئر اور گورنر کے خاکے بنائے ایک سڑک پر گڑھے کے ساتھ, اور 3 دن میں وہ مسئلہ حل ہو جاتا. جب ہم نے وہ چیز دیکھی, وہی چیز یہاں اپنائی کہ ایک اوپن گٹر, ایک گٹر ہے جو کھلا ہے, جس سے انسانی جان کو خطرہ ہے, حادثات ہوتے, بائک والے رکشے والے مرتے, بچے گر جاتے اس میں. تو اس کی نشاندہی کے لیے ہم بھی یہاں خاکہ بنائیں اور اس کو بتائیں کہ فکس کرو اس کو. تو بجائے اس کے پولیس ہمارے پیچھے پڑ گئی کہ اس کو فکس کرنے کے بجائے ہمیں فکس کرنے چلے گئے. اسی انداز میں کچرے کے اوپر نشاندہی کی, پولیس کے معاملات پر نشاندہی کی, پانی, سیوریج وغیرہ وغیرہ. تو فکسڈ کی بنیاد صرف اس لیے کہ ایک عام آدمی کو ہم یہ باور کرا سکیں کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے. ضروری نہیں اپنی آواز منوانے کے لیے آپ کو جلسے جلوس یا میڈیا کی ضرورت ہے. آپ منفرد آئیڈیاز پر کام کریں اور سوشل میڈیا کو اپنا ہتھیار بنائیں, اور فکسڈ نے کیا. عالمگیر صاحب, جس کاوشوں کا آپ نے ذکر کیا کہ فکسڈ نے خاکے بنائے, فکسڈ نے فلاں کام کیا, وہی فکسڈ جبکہ حکومت سندھ اقتدار میں تھی اور آپ نہ وفاق میں تھے نہ صوبے میں تھے, آپ ان کے پروٹوکولز کو روکا کرتے تھے, بریچ کیا کرتے تھے. آج تک سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیوز موجود ہیں. لیکن جب آپ کے وزیر اعظم اور آپ کی حکومت آ گئی تو پھر وہ آپ کی ہمت کہاں گئی کہ اپنے ہی وزیر اعظم کی پروٹوکول کو بریچ کرتے, سیکیورٹی لیبس کو توڑتے. تو یہ تو پھر ایک دوہری بات ہے. مسئلہ یہ ہوتا, اگر یہ عمل درست تھا تو اپنی حکومت کے ساتھ بھی کرتے نا. زیادہ تر مسئلہ یہ ہوتا, میرے سے جو بھی دوست ملتے بغیر ریسرچ کے بات کرتے. عارف علوی کا 2 بار فکسڈ نے, ایک بار ان کی فیملی کا, ایک بار عارف علوی صدر پاکستان کا پروٹوکول روکا ہے فکسڈ میں.
آن ریکارڈ ہے. ہمارے 2 لڑکے لاک اپ ہوئے ہیں اس چکر میں, اور ایک بار گورنر کا رخ ہے, آن ریکارڈ ہے, سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیوز وغیرہ سب موجود ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ پر ہے. میں جو بھی بات کر رہا ہوں ایسے نہیں کہ میں یہاں سے نکلوں گا پیچھے اس کے کوئی خلا میں وہ بات چلی جائے گی. یہ ریکارڈ پر موجود ہے. ہم نے اپنے لوگوں کی بھی کھینچا دانی بھی کی ہے اور ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا ہے, اور شکایت بھی کی ہے انٹرنلی کہ یہ تو وہ چیزیں جس پر ہم بات کرتے تھے آج یہ خود کیسے کر سکتے ہیں. عالمگیر صاحب، جناب, اس وقت شہر کا جو حال ہے وہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، ہم کو بھی نظر آ رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے اگر وقت کا ہما آپ کے سر پہ آ کے بیٹھ جائے تو کیا اس شہر کو بدل دیں گے؟ دیکھیں, بدلنا تو یہ جو اس وقت لوگ بیٹھے ہیں یہ میں ضرور کلیم کرتا ہوں کہ ان سے بہتر ہوگا جو ہوگا, اور ان سے بہتر تو اگر آپ بھی آ جائیں گے نا منصب پہ, ان سے بہتر کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ جو لوگ ہیں اس وقت منصب پہ, ان کا یہاں سے نمائندگی ہے نہیں اس شہر سے. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس شہر کی نمائندگی ہو آپ کے پاس, اور اس شہر کی عوام آپ سے کنیکٹڈ ہو. یہ الیکشن کا سارا پروسیس کا خوبصورتی یہ ہے اس کی کہ اپنے نمائندے سے لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری رسائی ہے, اس کا گھر کہاں ہے, میں اس تک پہنچوں, اپنی شکایات, اپنی آواز ایوانوں میں پہنچا سکوں ان کے ذریعے. یہاں شہری علاقوں کا, یہ صرف کراچی بھی نہیں, سندھ کے جتنے شہری علاقے ہیں اکثر یہ ہوتا نمائندگی جو ہوتی وہ رورل سے ہوتی, اور شہری علاقوں سے نمائندگی اس طریقے سے نہیں مل پاتی. اختیارات رورل کے پاس ہوتے. اور اگین یہ کوئی میں اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا کہ کوئی لسانی پوائنٹ آف ویو سے, ہرگز نہیں, میں ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. تو اسی لیے کراچی میں سب سے اہم چیز یہ کہ این ایف سی ایوارڈ جو دیا جاتا صوبوں کو, جس میں صوبے کا شیئر ہوتا, ہر صوبے کا آبادی کے لحاظ سے, وسائل کے تناسب سے ان کا شیئر ہوتا. پھر آئین میں ہی موجود ہے کہ پی ایف سی ایوارڈ دینا ہے صوبے نے اضلاع کو ان کی آبادی کے حساب سے. کراچی میں ابھی یہ ڈسٹرکٹس ابھی اور مزید بڑھ گئے ہیں, 7-8 جتنے بھی ہیں, ان کی تناسب سے ان کو فنڈز اگر نیچے تک ڈیوالو ہوں پی ایف سی ایوارڈ کے اس میں, تو اور اختیارات ملیں نیچے اضلاع کو, اور اختیارات ان ڈمی میئر کو نہیں کہ یہ جو ڈمی بیٹھے ہیں یہ تو مسلط کیے, یہ تو اقلیت میں تھے, ان کو تو مسلط کیا بندوق کے زور پہ. کراچی تو وہ شہر سے 2 بار جو ہے وہ دھاندلی دیکھی, ایک بار بلدیاتی الیکشن میں, پھر جنرل الیکشن میں. اگر حقیقی نمائندگی ہو, لوگوں کی رسائی ہو اپنے یو سی آفیسز تک, ان کو پتہ ہو کہ اس کو میں نے ووٹ دیا, میرا کام کرے, اس کی کھینچا دانی بھی ہو اسی انداز میں, تو یہ چیز ڈیلیور ہوتی ہے. یہاں صوبہ بیٹھ جاتا ہے وسائل کے اوپر. صوبہ جو ہے وہ نہ فنڈز کی تقسیم ہونے دیتا, نہ وسائل کی تقسیم ہونے دیتا, نہ نیچے ڈیوالو ہونے دیتا اختیارات کو, اور پھر یہ مسائل جو ہے یہ درپیش آتے. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کیا جائے, اور لوکل گورنمنٹ جہاں جو حقیقی مینڈیٹ کی بنیاد پہ ہو, یہ چور رستے کی بنیاد پہ نہ ہو. اور پھر لوکل گورنمنٹ کا بھی کام یہ ہے کہ اپنے ریونیو کلیکشن پر زور دے. جہاں بڑا بدقسمت المیہ ہے کہ کچھ ٹاؤنز ایسے ہیں جو ایڈورٹیزمنٹ چارجز کی مد میں, جو مختلف ایسے 10 ایسے جگہیں ہیں جہاں سے وہ ریونیوز کلیکٹ کر سکتے, نہیں کرتے ہو, اور صرف چور بازاری کا رستہ دیکھتے, اور پھر شکوہ کرتے کہ صوبہ سپورٹ نہیں کر رہا. ٹاؤنز یہاں پہ درجنوں ایسے ٹاؤنز ہیں جو اس وقت کرپشن میں انوالو ہیں. بلکہ گلشن اقبال جہاں سے میں الیکٹ ہوا تھا, وہاں کچھ ایسی یوسیز ہیں جہاں سے جماعت اسلامی جیتی تھی, جو ابھی اینٹی کرپشن میں ان کے کیسز گئے ہوئے. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ ان کا احتساب ضروری, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان سے بہتر ہوں گے جو اس وقت موجود ہیں. انہوں نے بیڑا غرق کیا. عالمگیر صاحب، یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم ان سے بہتر ہوں گے. ایک دفعہ باری آپ کی آ کے چلی بھی گئی, اب باری کب آتی ہے یہ کسی کو نہیں پتا. ہماری بلدیاتی حکومت کب بنی ہے کراچی میں؟ اس وقت بھی کراچی کے اندر بعض ٹاؤنز میں آپ کے چیئرمین بیٹھے ہیں, اس کے اندر صدر ٹاؤن کے اندر آپ کا چیئرمین ہے. اور آپ نے ذکر کیا ایڈورٹیزمنٹ کا, تو وہ سارے شعبہ جات وہاں بھی ہیں, لیکن وہاں بھی انکروچمنٹ کی شکایت ہے. جس جگہ آپ کا چیئرمین بیٹھا ہے اس کے انڈر میں بنس روڈ آتا ہے, اور میز بنس روڈ پہ فوڈ اسٹریٹ میں تجاوز اجاز ہے. آپ کا ٹاؤن چیئرمین آپ کی جماعت کا اسے ختم کرنے میں ناکام نظر آتا ہے. کورنگی ٹاؤن, شاہ فیصل ٹاؤن
تحریک انصاف کے پاس ہے. 20 کروڑ کے ڈیفیسٹ میں تھا وہ ٹاؤن. گوہر علی خان وہاں سے ہمارے چیئرمین ہیں. جب وہ چارج سنبھالتے ہیں 1 سال کے اندر وہ ڈیفیسٹ پورا کرتا ہے, ریونیو کلیکٹ کرتا ہے اور 18 کروڑ کے سرپلس میں لے آتا ہے اس ادارے کو. اور وہاں آپ دیکھیں جا کے, یہ میں زبانی نہیں کہہ رہا ہوں, وہاں دیکھیں کہ اس نے کتنے پارکس, کتنے کرکٹ گراؤنڈز اس نے جو ہے وہ ریویمپ کیے, بنائے. اور یہ وہ جگہ تھی جہاں کچرا کنڈیاں یا مافیاز کا ایک سب سے بڑا قبرستان ادھر جو ہے اس کی توسیع کی ہے, جو کچرا کنڈی بنائی ہوئی تھی یہ شاہ فیصل کے اندر. اس کے علاوہ مین سڑکیں, سیوریج کے کام, ایک مثالی اس نے جو ہے وہاں پہ کردار ادا کیا. یہ میں شاہ فیصل کی بات کر رہا ہوں جہاں سے ہمارا تحریک انصاف کا جو ہے وہ ٹاؤن چیئرمین ہوتا. تو یہ چھوڑ دیں, اس کا آپ کے پی ٹی آئی اور دوسروں میں زمین آسمان کا فرق ہے. رہی بات صدر ٹاؤن کا, میری نالج میں اتنا نہیں ہے, میں اس پہ کوئی کامنٹ زیادہ نہیں کر سکتا. لیکن شاہ فیصل چونکہ میری اسٹڈی ہے اس پہ, میرے پاس پوری ٹیم آئی تھی, میں نے ان کو بلایا. میں بولا مجھے ذرا بتائیں کتنا بجٹ ہے اور کتنا آپ خرچ کر رہے ہیں, کہاں سے ریونیو. ان کا پورا عملہ, جو ان کا امپلائیز ہے, جو سٹاف ہے, وہ پورا عملہ فائنینشلز لے کے میرے دفتر آتا. میں نہیں جاتا, وہ خود آتے اور وہ دکھاتے کہ یہ ریونیوز ہیں جو ہم نے کلیکٹ کیے, یہاں سے پیسہ ملتا ہمیں. وہاں چونکہ انڈسٹریل ایریا ہے وہاں سے ریونیو زیادہ ان کو ملتا. اور تقریباً ان کا جو سالانہ بجٹ تھا وہ 1.5 ارب کے سے زائد تھا جو انہوں نے کیا, اور اس سے وہ عوامی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ چھوڑ دیں. لیکن میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گلشن ٹاؤن جہاں سے میں الیکٹ ہوا تھا, اس وقت جو وہاں حال ہے, یعنی حافظ نعیم صاحب مجھے کہیں ملیں تو میں ان سے شکایت ضرور کروں گا کہ انتہائی نااہل لوگ ہیں جو اس وقت بیٹھے ہیں وہاں منصب پہ. کوئی عوامی رسائی نہیں ان تک, کوئی ان کے دفاتر فنکشنل نہیں, پتہ ہی نہیں کون کہاں ہے, کسی چیئرمین وائس چیئرمین کا پتہ نہیں, کوئی ایک پارک انہوں نے جو ہے وہ بنایا ہو, کوئی ایک جو ہے کرکٹ گراؤنڈ انہوں نے بنایا ہو, اور سڑکیں تباہ ہیں. سیوریج دیکھیں ہوتا کیا ہے, سیوریج پانی ان کا کام نہیں ہے, لیکن لوگوں کی شکایت پہنچانا, لوگوں کی نمائندگی کرنا, واٹر بورڈ سے کام لینا, یہ میں ایم این اے ہوتے ہوئے یہ کر رہا تھا, تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اور پھر نااہلی یہ ہے کہ مجھے تو کوئی بڑا کام ان کا, نہ کوئی ریونیو کلیکشن نظر آئی ہے ابھی تک کہ انہوں نے اپنے ریونیوز بڑھائے ہوں, کوئی ٹیکسز بڑھائے ہوں, کوئی آمدنی آ رہی ہو, اور کوئی مجھے خدمت نہیں نظر آ رہی, کوئی چینج نہیں نظر آ رہا گلشن میں, کوئی احتجاج نہیں نظر آ رہا ہے ان کی جانب سے. یہ بات میں اس بنیاد پہ کر رہا ہوں, جہاں میں خود رہتا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے حافظ نعیم صاحب ملے, میں ان سے شکایت ضرور کروں گا کہ یہ لوگ آپ کے مخلص نہیں ہیں آپ کی کاز کے ساتھ. سر اس وقت آپ کے لیڈر پابند سلاسل ہیں, آپ کی جماعت ہر فورم پہ اس کا ذکر بھی کرتی ہے, گاہے بگاہے احتجاج بھی کرتی ہے, مگر آپ کی جماعت کے اندر اس وقت اتحاد کا فقدان نظر آتا ہے. آپ انفارمیشن سیکرٹری ہیں اپنے اس جماعت کے سندھ کی سطح پہ, مگر ہمیں آپ کی صفوں کے اندر ہی بہت تقسیم نظر آتی ہے. وفاق میں چلے جائیں تو وہاں کچھ اور موقف ہے, یہاں کی جماعت ایک اپنا اسٹانس رکھتی ہے. اگر یہی صورتحال رہی تو اس طرح تو پتہ نہیں کتنا وقت گزر جائے اور آپ کا لیڈر. طلحہ بھائی میں اس سے پہلے سوری پچھلا والا کنٹینیو کر دوں آپ پلیز جملہ اگر آپ کی اجازت. پلیز سر. دیکھیں میں یہ جماعت کی بات اس لیے کر رہا ہوں, میں ایم این اے رہا 3.5 سال, میرا دفتر عوام کی رسائی میں تھا, میرا گھر عوام کی رسائی میں تھا, میرے تحریک انصاف کے ورکرز ہر یو سی پر مختص کیے گئے تھے, ہر روز وہ سڑک پر موجود ہوتے تھے. یہ سب چیزیں ریکارڈ پر ہیں سوشل میڈیا پہ, ایک ایک ایکٹیویٹی ہماری ریکارڈ پر موجود ہے. لوگوں کی رسائی ہوتی تھی, ہم احتجاج کرتے تھے, لڑتے تھے اداروں سے, اور پھر جو وفاق سے ہمیں فنڈز بھی ملے وہ بھی ہم نے وہاں ترقیاتی کاموں میں لوگوں کو سہولت دی, وہاں فائدہ پہنچایا. یہ لوگ کہیں نظر نہیں آ رہے. میں صرف جو میں ان سے شکایت کر رہا ہوں, شکوہ کر رہا ہوں, نظر ہی نہیں آ رہے ہیں کدھر یہ لوگ. میرے پاس کوئی بلدیاتی ادارہ نہیں تھا, لیکن میرے لوگ باعثیت کارکن سڑک پر دن رات موجود ہوتے تھے, چاہے وہ بارش ہو رہی ہو, چاہے کچرا ہو, چاہے سیوریج بہ رہا ہو, چاہے سڑک بنانی ہو, چاہے پارک بنانا ہو, میرے لوگوں کی رسائی تھی اور لوگ ان سے کنیکٹڈ تھے. سر یہ تو آپ بات کر رہے ہیں اپنے دور حکومت کی, آپ سے پہلے بھی اس شہر میں ایک جماعت ایسی گزر چکی ہے کہ جس کی نہ حکومت ہوتی تھی نہ وہ اپوزیشن میں ہوتی تھی, لیکن اس کے کارکن سڑکوں پہ ہوتے تھے.
تو یہ تو آپ نے ایک ایسی بات کی جو کہ پہلے ہو چکی ہے. اب آپ اپنی بات پلیز مکمل کریں. پر وہ بالکل ہوتے تھے, ٹریفک بھی کنٹرول کرتے ہوتے تھے, ان کا ایم این اے بھی کھڑے ہو کے کام کر رہا ہوتا تھا, بھی لے رہے ہوتے تھے, کھالی بھی چھین رہے ہوتے تھے, آگ بھی فیکٹریوں کو لگا دیتے تھے. تو کوئی بات کرے نا. اب میں آتا ہوں آپ کے جواب کی طرف. دیکھیں, اس وقت تحریک انصاف کے جو لیڈر ہے وہ عمران خان ہے, وہ اس وقت قید میں, اور یہ ایک بڑا نیچرل ہے کہ آپ کے گھر کا سربراہ نہ ہو تو نیچے افراد میں وہ ڈسپلن قائم کرنا, یا جو رائے کا تفرقہ ہے کہ اختلاف رائے ہے وہ آتی ہے, یہ لیڈر ہی ہوتا ہے جو سب کو ایک لائن میں رکھتا ہے, سب کو جو ہے وہ ایک ٹیم بنا کے رکھتا ہے. تو یہ نیچرل ہے کہ جب گھر کا سربراہ اس وقت قید ہے, ہماری رسائی نہیں ان تک, کوئی کمیونیکیشن میں بڑا مشکل ہوتی, پرابلم ہوتی, تو آپس میں رائے کا اختلاف ہونا, آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ اختلاف کرنا, تو یہ نیچرل ہے. یہ اب کوئی عسکری جماعت تو ہے نہیں کہ بندوق ہے اور اس بندوق کے زور پہ ڈسپلن ہونا ہے, کسی نے خلاف ورزی کی تو وہ جو ہے کورٹ مارشل ہو جائے گا یا کچھ ہو جائے گا. جمہوری جماعت ہے, آپس میں اختلاف بھی ہوتے, گروپنگ بھی ہوتی, جمہوریت کا یہ اس کو حسن بیوٹی بھی کہتے ہیں. تو یہ ہر سیاسی جماعت میں ایسا ہوتا ہے, لیکن ہمارے لیے یہ پرابلم ہے, ہمارے لیڈر اس وقت منظر عام پہ نہیں ہے, وہ پارٹی حقیقی معنوں میں فنکشنل نہیں ہے, ہمارے دفاتر بند ہیں, ہمارے لیے وہ جو ایک پارٹی سٹرکچر ہوتا ہے وہ پراپر نارمل نہیں ہے اس وقت. تو یہ اب نارمل سچویشن میں تو ہے نہیں. سر اس وقت جو حالات ہیں اور جس پریشانی سے بقول آپ کے آپ گزر رہے ہیں, ایسے معاملات آج سے 2 دہائی پہلے کسی اور کے ساتھ بھی ہو چکے ہیں, اور شاید اس سے زیادہ بدترین صورتحال کو وہ فیس کر چکے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ پھر بھی ان کے مقابلے میں کسی حد تک کمفرٹ زون میں ہیں؟ سوری, ریپیٹ کریں گے؟ میں اپنی بات کو اور آسان کر کے بیان کر دیتا ہوں. بقول آپ کے اس وقت آپ ایک مشکل صورتحال میں سیاسی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں, لیکن ایک دور اس شہر میں ایسا بھی گزرا ہے کہ ایک سیاسی جماعت آپ کے ہی صورتحال سے گزر رہی تھی, لیکن اس جماعت کی صورتحال مختلف تھی کہ وہاں بلڈ شیڈنگ تھی, وہاں قتل ہوتے تھے, وہاں خون بہتا تھا. آپ تو کھلے عام گھومتے ہیں سر, کھانا بھی کھلاتے ہیں لوگوں کو, فکسڈ کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کے سرگرمی بھی انجام دے رہے ہیں. تو یہ مشکلات اس مشکلات کے مقابلے میں تو بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. دیکھیں, ایک چیز سمجھیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت یعنی تحریک انصاف پہ آج اگر یہ حالات ہیں, مجھے بتائیں کہ کیا تحریک انصاف نے کبھی بندوق ہاتھ میں لی؟ اس سارے جو بھی فسطائیت ہوئی ہمارے ساتھ اس فاشسٹ رجیم کے وقت میں, ہماری حکومت گرائی گئی, ہمارے لیڈر پہ گولیاں ماری گئیں, اس کو عمران خان کو 2 سال الیکشن ہونے نہیں دیا, آئین توڑا گیا, 2 سال الیکشن نہیں ہونے دیا گیا, اور ہمارے لوگوں کو خریدا گیا, اسمبلی میں ان کی بولیاں لگی, یہ سب چیزیں ہوتی رہی. اس کے باوجود آپ کے دور میں جو الیکشن ہوئے سینٹ کے وہ صاف تھے, کیا اس میں ایسی ٹریڈ ہارسنگ نہیں ہوئی؟ لیکن میں پھر سے کہوں, اس دور میں جو کچھ ہوا, جنہوں نے کیا, میں اس پہ آج بھی میں کہوں گا. اور ایک پیج میں ہم سمجھتے تھے کہ شاید ہم کرپشن کے خلاف اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہم ایک پیج پہ, لیکن بعد میں سمجھ آیا کہ نہیں, ایجنڈا کچھ اور ہے, ہماری غلطی تھی وہ. یہ ایک پیج پہ آج یہ ایک اصولی موقف ہے, سیاست دان جانے, پارلیمان جانے, جمہوریت کے جو بھی ٹولز ہیں وہ جانے, پہلے ہم جو ایک پیج والی پالیسی تھی وہ غلط تھی. اور میں اس پہ آج آپ کے سامنے اس پلیٹ فارم پہ کہوں گا کہ اگر میں اس کو اس وقت ڈیفینڈ کرتا تھا, یہ غلطی تھی ہماری, اور میں اس پہ معافی چاہتا ہوں. تو یہ پھر ہر کوئی یہ دل گردہ رکھے نا, یہ پھر رکھے ہر کوئی دل گردہ, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ تحریک انصاف نے کبھی اسلحہ نہیں اٹھایا, کبھی بتاخوری نہیں کی, کبھی جو ہے وہ بوری بند لاشیں نہیں دی, لسانیت پہ تقسیم نہیں کی. تحریک انصاف کے لیڈر نے اول شول کوئی بیانات نہیں دیے پبلکلی, جو اول فول بیانات دیے. تو یہ سب وہ تاریخ, وہ پرسپیکٹو بھی سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ بات کریں. سر معذرت کے ساتھ, تحریک انصاف نے قتل نہیں کیا ہوگا, لیکن تحریک انصاف نے وہ کام کیا ہے جو تاریخ میں کبھی نہیں کیا. اس کے باوجود کیا 9 مئی 9 مئی پہ
تحریک انصاف آج کتنے 2 سال ہو گئے 9 مئی کو 2 سال سے تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, ایک غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی جائیں جو وہاں نہ سکی. تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ کیا قانون ہے کہ ایک ہی گاڑی میں اندلیب عباس ہوتی اور ختیجہ شاہ ہوتی کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے باہر. اندلیب عباس پریس کانفرنس کر کے وہ کہتی میں پارٹی چھوڑ رہی ہوں, تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں, وہ گھر چلی جاتی. ختیجہ شاہ انکار کرتی, 1 سال جیل میں رہتی. یہ کون سا قانون ہے؟ کیا قانون میں ایسا کچھ ہے کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے سارے جرم معاف ہو جائیں گے آپ؟ اسی طرح جتنے لوگوں نے پارٹی چھوڑی وہ 9 مئی سے پاک ہو گئے. یہ تحریک انصاف ڈیمانڈ کر رہی ہے پچھلے 2 سال سے. نمبر 1. نمبر 2, یہ میں اگین یہ کہوں, جو انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ, جو سیاسی حقوق, شہری حقوق کی پامالی ہوئی ہے, انصاف کی دھجیاں اڑائی ہے, آئین توڑا گیا ہے, اللہ کرے اس ملک میں کبھی تو اس کا احتساب ہو. یہاں بھٹو کا جو انصاف ہم ابھی 40 سال بعد ابھی اپنے عدالتوں میں دیکھ رہے ہیں, لیکن کبھی تو اس کا احتساب ہوگا. عوام کے آنکھوں میں سب یہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ سب آ چکا ہے. عوام دیکھ رہی ہے, یہ کوئی وہ پی ٹی وی والا یا ایک اخبار والا دور نہیں ہے کہ عوام کو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ فون ہے چائنا کا, یہ ایک بندے تک انفارمیشن کی رسائی ہے. اپنا تجزیہ ہر بندہ خود کرتا ہے, خود وہ تجزیہ نگار بنا ہوا ہے, خود وہ ہر چیز کو سمجھتا بوجھتا ہے. اور یہی چیز, اور اس کا فائدہ بھی ہوا آپ کو, یہ جو ہر انسان آج انفارمیشن کی رسائی ہے. ابھی انڈیا سے آپ کی جنگ ہوئی تو ہر انسان کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں انڈینز اور یہ سچ ہے جو ہماری جو ہے وہ عسکری قیادت بتا رہی ہے. تو یہاں فائدہ بھی ہوا. یہی سائبر وارئرز آپ کے لیے لڑے وہاں پر, یہی سائبر وارئرز نے ایک نیریٹو بلڈ کیا آپ کے لیے. یہ آپ کی طاقت ہے, اس کو انہوں نے اس طاقت کو ہی, یعنی یہ 5th جنریشن وارفیئر میں یہ سب سے بڑا آپ کا ہتھیار ہے جس کے پیچھے پڑے ہوئے اس وقت. عالمگیر صاحب, اس وقت سندھ میں بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نہروں اور کنالوں کے حوالے سے, تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, تحریک انصاف کا موقف وہی ہے جو سندھی عوام کا موقف ہے کہ یہ ایک تو سندھ کے حقوق کی پامالی ہے, یہ بیسک ہیومن فنڈامنٹل رائٹس کی پامالی ہے کہ ایک علاقہ جو کہ 20 لاکھ ایکڑ کا علاقہ ہے 44 سال, اس کو آباد کرنے کے لیے تقریباً 1.5 کروڑ ایکڑ کی آبادی جو سندھ کی ہے اس کو آپ ویران کرنے جا رہے ہیں. یعنی سندھ کا پانی اس سے کم ہونا ہے, جو کہ پہلے ہی 45% پانی جو 91 ایکارڈ کے مطابق تھا, اس میں سے بھی 45% کی شارٹیج ہے آج کی تاریخ میں, جو سندھ کا مختص شدہ پانی تھا. اس پہ آپ مزید 6 کینالز بنائیں گے تو سندھ کو کیا ملے گا؟ اور سب سے اہم چیز یہ جو کراچی والوں کو سمجھنا ضروری کہ سب سے آخر میں پانی کراچی پہ آتا کیونکہ سب سے لوور اینڈ پہ ہے, اور کراچی ویسی بوند بوند کو ترس رہا ہے. یعنی اس وقت کوئی اراؤنڈ 450 to 500 ملین گیلن پر ڈے پانی کراچی کو مل رہا ہے. یہی کینجر سے ملتا ہے. یہ کراچی والا سمجھتا ہے شاید ٹینکر سے میرے گھر پہ آ رہا ہے, اور ٹینکر سے نہیں بھائی, یہی جو سونجر ہے یہاں سے ڈابی جی پمپنگ سٹیشن کے ذریعے آپ کی لائنوں میں بھی پانی آتا, اور یہ جو ہائیڈرنٹ بنے ہوئے ہیں ٹینکر والے, یہ کانڈیوٹ سسٹم کے ذریعے جو انگریزوں کے دور میں بنے ہوئے تھے, اس کانڈیوٹ سسٹم کے ذریعے ان ہائیڈرنٹس تک پانی آتا, اسی لیک سے آتا. اگر اس لیک میں پیچھے سے پانی کم ملے گا, اور صرف کراچی نہیں, اس سے بدین, حیدرآباد, یہ جتنے علاقے ہیں یہ سب متاثر ہوں گے بری طریقے سے, کیونکہ سب سے آخر میں آخر والے کو سب سے کم پانی ملے گا. تو یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. اور سندھ وہ ہے کہ جہاں کاشت کے لیے پانی چاہیے آپ کو, اس کی اکانومی کاشت سے جڑی ہوئی ہے, اور تو اسی لیے ہم یہ بند کمروں میں جو فیصلے ہوتے ہیں جن کو زمینی حقائق کا اندازہ نہیں ہوتا, اس کے پھر یہ اثرات ہوتے ہیں. تو یہ کسی صورت ہم اس میں بالکل کلیئر سٹانس ہے. 11 جماعتی الائنس بنا ہوا ہے, اس میں تحریک انصاف سب سے ایک مؤثر آواز ہے. عمران خان, شاہ محمود قریشی کے جیل سے بیانات ہیں اس کے اوپر کہ کسی صورت ہم تسلیم نہیں کریں گے. عالمگیر صاحب, اس وقت جو صاحب بیرسٹر ہیں اور آپ کی پارٹی کی قیادت سنبھالے ہوئے ہیں وقتی طور پہ, ان سے آپ لوگوں کو کیا شکایت ہے؟ گوہر صاحب جی کی ہاں. بات کر رہے ہیں. دیکھیں, شکایت کوئی نہیں ہے. ہر شخص کی کیپیسٹی ہوتی ہے, ہر عہدیدار کی کیپیسٹی ہوتی ہے.
آپ کسی کو جج کریں اس کی کیپیسٹی کے مطابق، آپ کسی سے ایکسپیکٹ کریں اس کی کیپیسٹی کے مطابق. پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ہم ہر کسی کو، کیونکہ چیئرمین کا عہدہ عمران خان کا تھا، اب وہ عمران خان کے سانچے میں اب آپ کسی اور کو رکھیں گے تو وہ ایکسپیکٹیشن پہ اتر ہی نہیں سکتا. 100% سی بات. تو پرابلم یہاں آ جاتی ہے. اور پھر آپ کا لیڈر کہہ دو، یعنی صرف گوہر صاحب ہی نہیں، ہم سب جتنے ایک ایک ورکر ایک دوسرے سے کرتا ہے کہ یار کیا کریں، کیسے کریں، کیا کیا جائے، کیا پلان کیا جائے، کیا کیا جائے. اور ہر کوئی اپنے بڑے سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کوئی لائے عمل دے، آپ کوئی لائے عمل دے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک نیچرل بات ہے کہ آپ کا لیڈر جہاں کہہ دو، تو پوری پارٹی میں اس وقت یہی غم و غصہ ہے کہ ہم کیسے لیڈر کو آزاد کرائیں، ہم وہ کیا حکمت عملی اپنائیں. اس میں پھر مختلف رائے ہوتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ قانونی انداز میں چلا جائے، کوئی کہتا ہے کہ مزاحمت میں چلا جائے، کوئی کہتا ہے کہ نیگوسیشن کے ساتھ چلا جائے. تو مختلف رائے، اینڈ سب کا یہی ہے موٹیو کہ اپنے لیڈر کو باہر نکالیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ ہارڈ لائنرز ہیں جو ہارڈ لائن لینا چاہتے ہیں، کچھ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بات چیت کے ذریعے حل کریں. تو مختلف وہ ہے. میں اس لحاظ سے میں کسی کی نیت کو شک نہیں کرتا کہ وہ عمران خان سے مخلص نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہر کوئی اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام کر رہا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے. پاکستان ایک اسلامی فلاحی جمہوری ریاست ہے. اس جمہوری ریاست کو حقیقی معنوں میں جمہوریت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، سب سے اہم چیز یہ کہ اداروں کو آزاد ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بند کمرے میں بیٹھ کے چند لوگ وہ ایسے چیس گیم کی طرح جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کو، اداروں کو چلائیں. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی آج نہ میڈیا آزاد ہے، نہ الیکشن کمیشن آزاد ہے، نہ جوڈیشری آزاد ہے، نہ پارلیمان آزاد ہے. کہاں ہے آزادی؟ کچھ بھی نہیں. جب تک یہ ادارے آزاد نہیں ہوں گے، فنکشن نہیں کریں گے غیر جانبداری سے، میں نہیں کوئی اس ملک کا فیوچر سمجھتا. اور جمہوریت کو خود آپ نے وقت دینا ہوتا ہے. یہ ہم جو ویسٹ کی مثالیں دیتے یا ان کے سسٹم کی، یہ 200 300 سال اس سسٹم نے آگے خود ایوالو ہوا ہے. یہ سسٹم، اس میں خانہ جنگیاں بھی ہوئی ہیں، اس میں ریولوشنز بھی آئے ہیں، اس میں لڑے مرے بھی ہیں، آزادی کی تحریکیں بھی چلی ہیں، اور اس کے بعد یہ سسٹم قائم ہوا اور پھر ایوالو ہوئے ہیں. ہمیں ایوالو ہونے کے لیے موقع ہی نہیں دیا جاتا. یعنی اس سسٹم میں جہاں آپ اپنی منمانی، اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کی تقرریاں کریں گے، کوئی میرٹ نہیں ہوگا، اس سسٹم کا کیا حال ہوگا؟ تو آج دیکھیں نا کہ ایک عہدے دار کے پاس پی سی بی کی چیئرمین شپ بھی ہے، انٹیریئر منسٹری بھی ہے، اور وہ رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ شکر ہے اس نے پرائم منسٹر کی سیٹ کی خواہش نہیں کر لی، محسن نقوی. یہ کیا ہے؟ آپ ان لوگوں سے جمہوریت کی توقعات رکھیں گے تو؟ اور پھر عوامی مینڈیٹ کدھر گیا؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کا. اور پھر اسی طرح جوڈیشری میں آ جائیں، جو 6 ججز نے خط لکھا تھا جس میں ان کے تحفظات تھے جوڈیشری کے معاملات سے ریلیٹڈ، اس کا کوئی احتساب نہیں، کوئی بات نہیں اس پر. یہ وہ چیز ہے، جب تک ادارے غیر جانبدار نہیں ہوتے اس ملک میں جمہوریت کا آپ تصور نہ کریں. علمی صاحب، جو بات آپ کر رہے ہیں غیر جانبداری کی اور جمہوریت کی آزادی کی، خان صاحب کی 2013 میں گورنمنٹ آئی خیبر پختونخوا میں، تو آپ نے نیب کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. آپ نے کہا صوبے میں مداخلت کا نیب کا کوئی اختیار نہیں. پھر جب 18 میں آپ وفاقی حکومت میں آئے تو سپریم کورٹ کے کسی ایک مخصوص جج کے خلاف آپ کا ایک اسٹانڈ سامنے آیا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت میں ہوتے ہوئے بات کچھ اور کہتے ہیں، جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو بات کچھ اور کہتے ہیں؟ کیا آپ کو یاد ہے جب ہماری 2013 میں حکومت تھی، مجھے بھی ایگزیکٹ فگر نہیں یاد، بہرحال مور دین 10 یا مور دین 15 ایم پی ایز ایسے تھے جن پہ کرپشن کے چارجز تھے، ان کو پارٹی سے نکال پھینکا. اور یہ وہ حکومت تھی ہماری جو کوئی 2/3 اکثریت پہ نہیں تھی، ایک مخلوط حکومت تھی. ان لوگوں کو نکال پھینکا پارٹی سے باہر جن پر کرپشن کے چارجز سے، سنگین چارجز سے. یہ ریکارڈ پر ہے، میں ہوائی بات نہیں کر رہا. کیا آپ کو نہیں پتا کہ علیم خان ہماری دور حکومت میں، وفاق میں بھی ہم تھے، پنجاب میں بھی ہم تھے، جیل میں بیٹھے تھے، کرپشن چارجز تھے. جہانگیر ترین
ہمارے سب سے مین آدمی تھا، اس پر جب چارجز آئے تو وہ وزیر اعظم ہاؤس سے دور کر دیے گئے. یہ سب چیزیں ان کو بھی سپتین ہمارا اسپیکر تھا، ڈپٹی اسپیکر تھا پنجاب کا، اس پہ کرپشن چارجز سے جیل گیا وہ. تو ایسے کتنے کیسز میں آپ کو گنوا دوں کہ ہماری دور حکومت میں ان لوگوں کا احتساب ہوا، کیا گیا، نیت تھی، اور عمران خان نے اس پر غیر جانبداری دکھائی، اور شاید اسی کا بعد میں خمیازہ بھی بھگتا، کیونکہ علیم خان یہی کہتا کہ جب میں جیل میں تھا تو اس نے دوستی نہیں نبھائی. اس کا یہی انٹرویو تھا نا کہ اس سے دوستی کیوں نہیں نبھائی میرے ساتھ. خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں چیئرمین ایف بی آر جن صاحب کو لگایا، ان کا نام ہے شبر زیدی. وہ ہمارے اس پروگرام میں بھی تشریف لائیں، ان سے بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل بات کری. بقول ان کو بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا آپ ہی کے جماعت کے کچھ منسٹرز کی طرف سے. اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جماعت کا قائد بالکل غیر جانبدار ہو کے فیصلے کرتا ہے. تقسیم تو دراصل آپ کے اندر خود موجود تھی. نہیں اسپیسیفک وہ کیس بتائیں کہ شبر زیدی نے جب انہوں نے کچھ خیبر پختونخوا کے ٹوبیکو کے حوالے سے انڈسٹریلسٹ کو، کاروباری طبقے کو ٹیکس کے حوالے سے نوٹس بھیجنا شروع کیے تو ان کی شکایتیں ہونے لگی اور ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. پھر پنجاب کے ایک جاگیردار جن کا بھی آپ نے نام لیا، ان کے حوالے سے کچھ گریونسز تھیں. تو آپ تو دراصل خود اس وقت تقسیم کا شکار تھے اور آپ کی پارٹی کا قائد خود کنفیوز تھا. کہیں ایسا نہیں ہوا کہ شبر زیدی کو کھلا. یہ میں نے بھی شبر زیدی کا انٹرویو سنا ہے، انہوں نے دیگر اور پلیٹ فارمز پہ بھی. عمران خان نے پورا بیک کیا ان کو، سوائے اس وقت کے کہ جب کووڈ آ گیا تو تب جو ہے ایف بی آر کے معاملات پر، کیونکہ اوورآل ملک ایک معاشی چیلنج میں آ گیا تھا، تو تب جو ہے چیزوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کہہ رہے فلیکسیبل کیا گیا حالات کے پیش نظر. اس کے علاوہ عمران خان نے بطور پی ایم پورا سپورٹ کیا ان کو، یہ وہ خود کلیم کر چکے ہیں. لیکن ہوتا یہ رہا ہے کہ جیسے ریٹیلرز کو جب ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ان کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے ان کی جو ان کا کردار ہے اکانومی، اس کو ڈاکومنٹ کرنے کے ان کے این آئی سیز وغیرہ وہ جو سارا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو یہی ریٹیلرز، یہی انڈسٹریلسٹ جو آپ کے بزنس کمیونٹی ہے، وہ ان کے پاس گئے، ان کو انہوں نے ریکویسٹ کی، مطالبہ کیا کہ ہم پہ یہ سختیاں ہو رہی ہیں وغیرہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شبر زیدی نہیں کہا ہے. اور پھر وہاں سے چیزیں جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ ہوئی. ان کی پی ایم سے بھی ملاقاتیں رہی تھی. لیکن میں صرف یہ کہوں کہ ایسا کہیں نہیں ہے کہ وہ وزیر جن کے اپنے انٹرسٹ جڑے ہوں گے یا جو بھی لوگ تھے وہاں کے ایم این اے ایم پی ایز ان کے انٹرسٹ جڑے ہوں گے، انہوں نے ضرور دباؤ ڈالا ہوگا، انہوں نے ضرور کہا ہوگا. لیکن پرائم منسٹر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ان چیزوں میں کسی کو سپورٹ کرے. عالمگیر صاحب، میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا کراچی کے حوالے سے. اس شہر کو کہا جاتا ہے کہ صوبے کا دارالخلافہ ہے. اس شہر کے وسائل، اس شہر کے ٹیکسز، اس شہر کا ریونیو سب سے زیادہ گرداندہ جاتا ہے، مگر اس کے باوجود یہ شہر رو رہا ہے. تاجر برادری ہو، کاروباری طبقہ ہو، معاشی لوگ ہوں، ہر شخص کی زبان پہ یہی بات ہے کہ کراچی کا کیا ہوگا. یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کراچی کا کیا ہوگا؟ کراچی کا انشاءاللہ بہتر ہوگا جب حقیقی مینڈیٹ پر مبنی الیکشن ہوگا، جب شفاف الیکشنز ہوں گے، آپ کے حقیقی نمائندے آئیں گے جو آپ کے لیے حقیقی معنوں میں لڑیں گے. اس وقت میرے حلقے سے جو ایم این اے ہے، آپ جانتے ہیں اس کو؟ آپ بتائیے کون صاحب ہے؟ میرا خیال ایم کیو ایم کے کوئی شارک میں کلیم کرتا ہوں شاد صاحب، حسان صابر نام. صابر صاحب. نہ کسی کو اس کا گھر پتہ ہے، نہ کسی نے اس کی شکل دیکھی، نہ کسی کو یہ پتہ ہے کہ ہے کون. پارٹی میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی مؤثر کردار تھا اپنی جماعت میں. لوگوں کی کیا نمائندگی کریں گے؟ لوگوں تک ایکسس نہ ان کا ہے، لوگوں تک نہ لوگوں کا ان تک ہے. یہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور یہی جمہوریت کی وہ بنیادیں ہیں کہ یعنی کیا ہے کہ وہ آپ بائی دا پیپل، آف دا پیپل، فار دا پیپل، وہی بات ہے نا. جب وہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو کراچی کے لیے یہ اہم ہے. یعنی بلدیاتی الیکشن میں بھی میں کہتا ہوں جماعت اسلامی حافظ نعیم جیت چکے تھے، اکثریت یہاں سے ان سے مینڈیٹ چھینا گیا. ہمارے لوگوں کو یو سی کے الیکشن میں یا سندھ پولیس جو ہے وہ اغوا کر لیتی گھروں سے، ان کی وفاداریاں تبدیل کراتی، ان کو ڈرایا دھمکایا، مارا پیٹا، تشدد کیا جاتا. تو یہ جب نظام ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو پھر تو یہی ہے کہ جس نے بند کمرے میں فیصلہ کر دیا تو بس وہ اسی کا سی ایم ہے، اسی کا میئر ہے، اسی کا سب کچھ ہے.
عوام گھر پہ بیٹھی رہے آرام سے. تو اور پھر اہم یہ ہے کہ عوام کو بھی اپنے حقوق کے لیے جدوجہد لڑائی لڑنی پڑے گی. صرف الیکشن کے دن 3-4 گھنٹے جو لائن میں کھڑے ہو کے اپنا آئینی حق وہ پریکٹس کرتے، یہ ملک اس نیچ پر ہے کہ وہ 4-5 گھنٹے یا وہ پورے دن کی جو خواری وہ کرتے، جس پر میں سلوٹ کرتا ہوں ان کو، وہ کافی نہیں ہے. اس سسٹم کے لیے مزید قربانی اور جدوجہد کرنی پڑے گی، اور وہ نظر آ رہا ہے ہمیں. عالمگیر صاحب، قربانیوں کو ذکر آیا تو ابھی ہمارے کچھ فوجی جوانوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، جام شہادت نوش کیا ہے، اس ملک کے تحفظ کی خاطر اپنی جان کو قربان کر کے تاریخ میں امر ہو گئے ہیں. کچھ ان کے لیے بھی کہنا چاہیں گے؟ 100% وہ ہمارے ہیروز ہیں. یہ جو پورا آپریشن تھا بنیاد المرصوص کا، اس میں ایک ایک فرد جس کی کنٹریبیوشن تھی، وہ چاہے ہمارے تینوں جو بڑے یعنی مین ہماری جو فوج ہے، اس کے ساتھ نیوی ہے، اس کے ساتھ ایئر فورس ہے، اور ایئر فورس نے تو جو فرنٹ لائن پہ اس کی جنگ لڑی اور دشمن کو شکست دی. جتنی تعریف کی جائے کم ہے، جتنا ان کو سپورٹ کیا جائے کم ہے. اور یقین جانے دنیا بھر میں انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کی، اور پوری تحریک انصاف نے سائبر سپیس پر پوری جنگ لڑی ہے، نیریٹو بلڈ کیا ہے، اور ریکارڈ پر موجود ہے کہ ہماری صرف ٹویٹر پہ جو ہے اس 54 ملین ہمارے آؤٹ ریچ گئی ہے، جو ٹویٹر پہ صرف جو تحریک انصاف نے جو وہاں پہ ٹویٹس کی یا وغیرہ جو کیمپین کی ان کے لیے. نون لیگ اس کے آدھے پہ بھی نہیں تھی. تو یہ ہمارا کردار ہے. ہم اپنی فوج کو ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی فوج سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور جب بھی ایسا باہر کا دشمن کو، تو ہم متحد ہیں، رہیں گے، اور انشاءاللہ آگے بھی ایسا کبھی موقع آیا تو ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. بہترین. عالمگیر صاحب نے آج جو گفتگو کی، یہ بات واضح کرتی ہے کہ جب بات ملک کے دفاع کی ہو اور وطن کی سلامتی کی ہو، تو اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے اس قوم کا بچہ ایک ہے وطن پہ مر مٹنے کے لیے، وطن پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اس پروگرام میں آپ کی آمد کے، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے، اپنی فلاحی سرگرمیوں میں سے وقت نکال کے آپ تشریف لائے. وی آر ویری گریٹفل ٹو یو، اور ہم امید کریں گے کہ آگے بھی آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنتے رہیں گے. جزاک اللہ. ہم اپنے تمام ناظرین اور تمام دیکھنے والوں، سننے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنی آراء سے، اپنے فیڈ بیک سے ہم کو مستقل طور پہ مطلع کرتے ہیں. ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پوڈکاسٹ ایٹ 5 کو ضرور سبسکرائب کریں. اپنی رائے سے ہمیں یوں ہی مطلع کرتے رہیں، اور یہ بتاتے رہیں کہ ہم اس مزید پروگرام کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. آج کی نشست سے اپنے ہوسٹ طلحہ انور کو اجازت دیجیے، اس درخواست کے ساتھ کہ یہ ملک ہماری جان، ہماری آن، ہماری عزت، ہماری آبرو ہے. اس کے لیے زندہ رہنا، اس کے لیے سوچنا ہمارا فرض عین بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے. پاکستان زندہ باد.